تیسرا کلمہ ذمہ داری کا کلمہ اور رشتے کا کلمہ بھی ہے ساتھ ساتھ. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. اس کلمہ کے اندر 3 چیزیں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات ہے رشتے کی بات دکھائی دیتی ہے. دوسری ذمہ داری کی بات دکھائی دیتی ہے. اور پھر روحانی زندگی کی بات دکھائی دیتی ہے. اور جب خداوند یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ آئے عورت، تو سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ ماں کا ورڈ کیوں نہیں یوز ہوا ادھر. اور یونانی میں ورڈ یوز ہوا ہے گنائے. اور گنائے جو مطلب ہے وہ بالکل اس کے اندر بہت ہی زیادہ احترام اور محبت کا جذبہ ہے اس کے اندر. جو گنائے ورڈ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی یونانی اصطلاح میں، اور بادشاہ اپنی ملکہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر انتہائی درجے کی عزت اور احترام. اردو میرے خیال سے ترجمہ تھوڑا سا ویک ہے. آئے عورت جو والا جو ترجمہ ہے، کیتھولک نے زیادہ بہتر ترجمہ کیا. انہوں نے لکھا ہے آئے خاتون، اور انگلش میں میڈم جیسے ہے. اور میڈم کو جب ہم دیکھیں اردو کے برابر تو وہ خاتون محترمہ کا ہے، تو اس میں زیادہ عزت کی بات ہے. اور بات بھی ایسی ہے، خدا انہیں انتہائی درجے کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ شریعت کو بھی پورا کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. سو وہ ہی از فلفلنگ، اور بڑا اچھا ورڈ یہ یوز کر رہے ہیں. لیکن اس ورڈ کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے. جب وہ آئے عورت کہتے ہیں نا، یہاں پہ نہیں کہا، پہلے بھی کہا جب قائن کلیل کا معجزہ ہے تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ آئے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، میرا ابھی وقت نہیں آیا. تو جب عورت کہہ رہے ہیں تو وہ ایک خاص عورت ہے. پہلی تو بات یہ ہے شی از ناٹ نارمل وومن. نارمل سے مراد کہ ان پر خدا تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا، روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی تھی. اور انہوں نے خود کہا تھا، فرشتے کی بات سن کے پریشان بھی ہوگی، ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی، بٹ شی سیڈ کہ تیرے قول کے مطابق ہو. وہ ایمان لے کے آئی اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کس کی ماں بننے والی ہوں. اور پر وہ ایمان کی حالت میں. دیٹ وازنٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کنسیو ایوری تھنگ. اچھا، اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ آئے عورت. سو ہی نوز ویری ویل. اور جب یہ عورت کہہ رہے ہیں نا تو یہ وہی عورت ہے جس کا پیدائش میں ذکر ہوا ہے. جب عورت سے گناہ ہو گیا تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. کون کچلے گا سر پہ؟ بیٹے نے آ کے کچل، جو عورت کی نسل سے جس نے آنا تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں آئے عورت، ہی نوز دیٹ آئی ایم دا سن آف گاڈ ہو ہیز بورن فرام دس وومن. اس عورت سے میں پیدا ہوں. سو خداوند یہ بات کر رہے ہیں، روحانی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بڑی گہری. اور اس عورت کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے ان کے لیے تو ماں بھی ہیں، اور وہ خدا کی بھی چنی عورت ہے، مقدس پاک عورت ہے. اور اس کو حوالے کر رہے ہیں کس کے؟ مقدس یوحنا رسول کے. اور یہاں پہ دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ وہاں پہ مقدسہ مریم کے اپنے بائیولوجیکل بھی بیٹے نہیں دکھائی دے رہے، اور یوحنا رسول وہاں پر موجود ہیں. اور یوحنا رسول واحد رسول موجود ہیں، باقیوں کا ذکر نہیں ہے ادھر، اور ان کے حوالے کر رہے ہیں. سو اس میں بھی دیکھیں روحانی رشتے کو جسمانی رشتے پر فوقیت دے رہے ہیں خداوند. ادھر بھی ان کو اپنی ماں کی جو ہے جسمانی ضروریات کی بھی فکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی کی زیادہ ضرورت ہے. ورنہ وہ اپنی ماں کو کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں بیٹے سے اور بھی بیٹے تھے جیسے کلام میں لکھا ہے. اور خداوند نے ایک جگہ اور کہا بھی کہ جہاں پہ خداوند کلام کر رہے تھے، ایک جگہ تو ان سے ملنے کے لیے آتی ان کی پوری فیملی تقریباً. تو خداوند کہتے ہیں کہ شاگردوں کو کہ میرے ماں اور بیٹے اور بہن بھائی، ماں بہن بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. سو ہی از گیونگ روحانی رشتوں کو وہ فوقیت دے رہے ہیں. آمین. اور یہاں پہ بھی اسی لیے ذمہ داری جو ہے یوحنا کے حوالے کا. اور یوحنا رسول خداوند کے جو تھے نا 12 میں سے بہت ہی قریب سرکل جو تھا نا، یعقوب اور یوحنا اور پطرس، یہ بڑے کلوز والے تھے. اور یہ تو خداوند کو عزیز رکھے، خداوند اس سے بہت ہی پیار کرتے تھے یوحنا سے. اور یہ چھاتی کا سہارا لے کے خداوند کو دیکھتے رہتے تھے، ان کے منہ کو، اور عزیز رکھتے تھے خداوند کو، اور خداوند بھی پیار کرتے تھے. سو ان کے حوالے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور مقدسہ مریم کی ایک تو اور باتیں وہ یہ تھیں کہ ان کو سب کچھ پتا تھا
کیونکہ وہ حاملہ ہوئی تھی پاک روح کی قدرت سے، اور وہ لکھے تھے وہ بچپن سے نا خداوند کے بچپن سے ہی ان کی باتوں کو غور سے دیکھتی تھی، لکھا ہے، اور ان کو اپنے دل میں رکھتی تھی۔ ایک جگہ لکھے مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، لوکا 2:19۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت و قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ بچپن سے ہی مقدسہ مریم کو پتا تھا، اور جب باپ کے ہیکل میں جاتے ہیں تو ادھر بھی ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں پریشانی سے مقدسہ مریم اور یوسف، تو خدا کہتے ہیں کیا تمہیں پتا نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ تو روحانی ان کا سارا ایکچولی ڈوئل نیچر تھی نا، خداوند کے اندر ایک خدائی نیچر بھی تھی اور ایک انسان تو وہ ہے ہی تھے، اور یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک بات اور دیکھیں کہ اتنی تکلیف، کرب، مصلوبیت کی حالت میں خون ہوا، وہ نچڑ رہا ہے اور جان نکلنے کے قریب ہے، لیکن وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ ایمین۔ ذمہ داری کو پورا کرنا، دیٹ واز دا مین، ان کا مشن ہی یہ تھا۔ اور جب یہاں پہ پورا کر رہے ہیں، سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آج جب وہ باپ کے دہنے بیٹھا ہے تو کس قدر زیادہ ہماری شفاعت نہیں کرتے ہوں گے، ہاں، جو اس کے بیٹے اور جو اس کے بہن بھائی ہیں، جیسے ہمیں بھائی کہا گیا، ہم یسوع مسیح کے بھائی ہیں، باپ کے فرزند اور مسیح کے ہم میراث، ٹھیک ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ اس لیے کہا میں تمہیں اپنے تخت پر بٹھاؤں گا اپنے ساتھ۔ یہ بات ہے، کس قدر زیادہ شفاعت نہیں کرتے ہوں گے۔ اس کے اندر میرے بہنوں بھائی جو باتیں ہیں وہ تین، یہی جو بڑی بات ہے، ایک تو محبت کی بات ہے، رشتے کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے، اور روحانی رشتے پر کو فوقیت دی ہے خدا نے ہر لحاظ سے، آمین، کیونکہ وہ ازلی نجات کی بات ہے۔ ہاللیلویا، گاڈ بلیس۔